بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور دراز شمالی سرزمین پر واقع برفانی بادشاہی تھی جہاں ہر چیز برف اور سردی سے ڈھکی رہتی تھی۔ اس بادشاہی پر راجہ ہرمن کی حکومت تھی اور اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی لیلی تھی جسے برف کی شہزادی کہا جاتا تھا۔ شہزادی لیلی کی خوبصورتی کسی جادو سے کم نہ تھی۔ اس کے بال چمکتی برف کی طرح سفید تھے، اس کی آنکھیں آسمانی نیلی تھی اور اس کی جلد برف جیسی صاف اور چمکدار تھی۔ لیکن اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی برف جیسا سرد تھا۔ وہ کبھی ہنستی نہیں تھی، نہ کسی سے گرم جوشی کے ساتھ بات کرتی تھی۔ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ راجہ ہرمن اپنی بیٹی کی بے حسی سے بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی بیٹی کے دل میں زندگی کی حرارت پیدا ہو، مگر سب بے سود رہا۔ ایک دن ایک دور دراز گرم علاقوں سے ایک بہادر نوجوان مسافر فارس برفانی بادشاہی میں داخل ہوا۔ فارس ایک شریف دل کا مالک تھا اور اسے دنیا کے عجائبات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب اس نے برف کی شہزادی کے بارے میں سنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی گرم جوشی اور محبت سے اس کا دل پگھلا سکتا ہے۔ فارس نے راجہ سے اجازت مانگی کہ وہ شہزادی لیلی سے مل سکے اور اس سے بات چیت کر سکے۔ راجہ نے اسے اجازت تو دی مگر ساتھ ہی تنبیہ بھی کی کہ آج تک کوئی بھی شہزادی کے دل میں گرمی نہیں پیدا کر سکا۔ فارس جب شہزادی لیلی کے دربار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی ایک برف کے تخت پر بیٹھی ہے اور پورا دربار برف سے بنا ہوا ہے۔ فارس نے شہزادی کو ایک خوبصورت گرم علاقے کا پھول پیش کیا جو صرف ایک دن کی زندگی رکھتا تھا۔ شہزادی نے بے تاثر نظروں سے پھول کو دیکھا اور وہ پل بھر میں سردی سے مرجھا کر برف بن گیا۔ شہزادی نے سرد لہجے میں کہا، یہاں کوئی چیز گرمی سے زیادہ دیر نہیں رہتی۔ فارس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روزانہ شہزادی کے پاس آتا، اسے اپنے سفر کی کہانیاں سناتا، گرم علاقوں کے پھولوں اور پرندوں کی باتیں کرتا۔ وہ اسے ایسے گیت سناتا جن میں دھوپ، خوشی اور محبت کا ذکر ہوتا تھا۔ شہزادی خاموشی سے سنتی رہتی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ایک دن فارس نے شہزادی کے لیے ایک خاص گیت گایا۔ یہ گیت محبت، امید اور گرم جوشی سے بھرا ہوا تھا۔ گیت کی دھن اتنی دلکش تھی کہ شہزادی لیلی نے پہلی بار تھوڑا سا رد عمل دکھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک پیدا ہوئی۔ فارس نے محسوس کیا کہ شاید اس کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ اسی دوران بادشاہی پر ایک شدید برفانی طوفان آیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ایک دن طوفان کے دوران شہزادی لیلی کا برف کا محل کمزور پڑنے لگا اور اس کا ایک حصہ گرنے والا تھا۔ شہزادی کو خود بھی خطرہ لاحق تھا لیکن اسے خود کو بچانے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کا دل ابھی بھی بے حس تھا۔ فارس جو بادشاہی میں موجود تھا نے دیکھا کہ شہزادی خطرے میں ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر برفانی طوفان کا مقابلہ کیا اور شہزادی کو گرتے ہوئے محل سے بچا لیا۔ جیسے ہی فارس کا گرم خون شہزادی کے ہاتھ پر گرا، لیلی کو پہلی بار درد اور فکر کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ فارس اس کی جان بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا ہے۔ شہزادی لیلی نے فارس کے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا۔ اس کے دل کی برف پگھلنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آ گئی تھی، برف کے چھوٹے موتیوں میں بدل گئے۔ اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا جو آج تک اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ محبت کا احساس تھا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے جو گرم ہونے کی وجہ سے اس کے گالوں پر بہتے ہی اس نے فارس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے زخموں کا علاج کروایا۔ شہزادی لیلی کا دل آخرکار پگھل گیا تھا۔ اس دن کے بعد شہزادی لیلی ایک بدلی ہوئی انسان بن گئی تھی۔ وہ ہنستی، مسکراتی اور اپنی رایا سے پیار کرتی تھی۔ اس نے فارس سے شادی کر لی اور ان کی محبت نے برفانی بادشاہی میں بھی ایک نئی گرم جوشی پیدا کر دی۔ راجہ ہرمن بہت خوش ہوا اور اس نے فارس کو اپنی بادشاہی کا وارث بنا دیا۔ برف کی شہزادی اور بہادر فارس نے مل کر اس بادشاہی پر محبت اور انصاف سے حکومت کی اور یہ ثابت کیا کہ سچی محبت کسی بھی دل کی برف کو پگھلا سکتی ہے، چاہے وہ کتنا سرد کیوں نہ ہو۔